السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج قومی جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے اور انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب بھی کیا اور اس کے علاوہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین پر بے عملی کے نتیجے میں جو جنرل اسمبلی ہے یا جو اقوام متحدہ ہے اس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے اس میں جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے جو اچھی اکیڈمک قسم کی باتیں کی ہیں۔ اس دورے کی اس وقت میں اہمیت کی کیا صورتحال ہے اور کیسی اہمیت ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا۔ اور دوسرا موضوع جی اپسوس کا سروے آ گیا۔ اپسوس کے سروے کے اندر جو ہے کرونا کے حوالے سے یہ سروے آیا ہے۔ اپسوس جو ہے وہ فرینچ سروے کمپنی ہے اور کارپوریٹ کرتی ہے سرویز، اور ان سرویز کو وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کنڈکٹ کر کے ان کو سیل کرتی ہے۔ 1003 افراد کا سیمپل ہے ان کا، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سروے کیا ہے، اور اس کی جو ہائی لائٹ ہیں اس میں سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی تک کرونا بالواسطہ یا براہ راست پہنچ چکا ہے۔ اور اس میں جو اہم بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والے جو ہیں یا لگوانے کے اوپر مائل افراد کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو کرونا کے مخالفین ہیں ان کی تعداد بدستور کم ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کہ تھریٹ بڑا ہے، لیکن پاکستان میں تھریٹ پرسیپشن لو ہوا ہے۔ لوگ جو ہیں کرونا کے ساتھ جا کے گلے مل رہے ہیں کہ اس سے جو ڈر ہے یا خوف ہے اس میں کمی آئی ہے، لیکن اس سے جو کیجویلٹیز کی تعداد ہے، جو اس سے مرنے والے لوگوں کی تعداد ہے، وہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کرونا کے دوران لوگوں کی انکم کی ہر 10 میں سے 6 افراد کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آمدنی کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ اور اس طرح کی اور بھی اہم پوائنٹس ہیں جو اس میں آئے ہیں، اور جو آخر میں سجیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو فوری طور پہ ایک میڈیا مہم چلانے کی ضرورت ہے بین الاقوامی معیار کی، اور جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو کہ کرونا ابھی پورا گیا نہیں ہے اور اس کا تھریٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ویکسین لگوائیں، ضرور لگوائیں، لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ختم نہ کریں۔ یہ مہم چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے آج کے دو موضوعات، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ ارشد صاحبہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پڑھاتی ہیں، پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر بھی ہیں اور تجزیہ بھی کرتی ہیں۔ اس کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اور جناب ہمیں جوائن کریں گے آج فون کے اوپر بریگیڈیئر عمران صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ عالمی معاملات کے اوپر تصویراتی تجزیہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا جوائن کرنے کا۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے۔ انہی کی طرف ہی چلتے ہیں، اس دورے کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اپنا بھٹی صاحب، اس طرح کی شخصیات اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور ان کو بھی ہم نے اچھا استقبال دیا اور ان کو بھی استقبال دیا۔ ظاہر ہے پاکستان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی کوئی آئسولیٹ نہیں ہوا۔ یہ ہر ملک کو حق ہے کہ وہ ایسا کام کرتا رہے، اور یہ بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ لیکن جو ان کی تقریر جو کہ آپ کے پاس یقیناً رپورٹر نے بھجوائی ہوگی، اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کیا مقاصد تھے اور ہم نے اس سے کیا کچھ اچیو کیا۔ بھٹی صاحب دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ یہ ایک بڑا ایونٹ ثابت ہو سکتا تھا۔ نالائکی اس حکومت کی یہ ہے کہ یہ اس کو فارن آفس کے اندر یا کسی بھی ایسی پوزیشن کے اندر اگر کنڈکٹ کرتی اوپن سپیس میں،
تو اس کی میڈیا کوریج یقیناً زیادہ ہوتی اور یہاں پہ میڈیا انٹریکشن بہتر ہو سکتا تھا. جس چیز کو ڈمپ کرنا ہو وہ ان کے والے کر دیں جن کے یہ این ڈی یو کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیا جو ہے نہ وہ مینیج کر سکتے ہیں، نہ کیپیسٹی ہے، نہ ہی جو ہے اس سے بہتر تو خود جو ہے وہ گورنمنٹ میڈیا مینیج کر سکتی تھی اور اس کے پاس بہتر ٹولز ہوتے ہیں کوریج کے اور دوسرے چیز سے. اینی ہو اب کون ان کو سمجھا سکتا ہے یہ بات کہ بھائی آپ کو جو ہے اس کو آزادانہ انٹریکشن کرنے دینا چاہیے تھا، سوال جواب بھی ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا. باقی معاملہ تو آپ سلیکٹڈ میڈیا کے اندر چلے جاتے ہیں اور سلیکٹڈ میڈیا میں جو ہے جتنے آپ نے نلائق رکھے ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی یہ فارن آفس کے رپورٹرز کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے کویسچن کرنے کا، کویسچن آنسر کرنے کا، انٹریکشن سیشن کا انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر. اینی ہو بارکا یہ تو این ڈی او والے جانے اور شاہ محمود قریشی صاحب جانے، لیکن بارکا یہ میڈیا کے اوپر یہ ایونٹ جو ہے مس مینج ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رضوان علی صاحب اس سے کوئی بڑا فرق اس طرح سے نہیں پڑ سکتا. ہاں پاکستان میں پاکستان کی پرسیپشن کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اور باقی جگہوں پر سفارتی حلقوں کے اندر وہ اس کا اس فائدہ جو ہے پاکستان کو یقیناً ایک لحاظ سے ہوا ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید بھی آئی ہے کسی حد تک جو انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر پاکستان نے بالخصوص فلسطین کے اوپر اپنایا ہوا ہے. افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا رول ہے اس کو اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک طرف ایک کیمپین چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے اور وہ ہم سے بضد ہیں ہماری ایئر سپیس اور لینڈ سپیس یوز کرنے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس پینٹاگون اور وہاں پہ ان کے حکام کی آئی ہیں اور جس طرح کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اور لوکل کے اوپر بھی. دوسری طرف ہمارا ایک موقف ہے اور یہ ہمارا قومی موقف ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم اتنے سالوں تک ایک جنگ لڑی ہے، ہم نے اس میں نقصانات اٹھائے ہیں، ہم براہ راست اس جنگ کے سٹیک ہولڈر نہیں تھے. جنگ امریکہ نے چھیڑی تھی، ایشوز ان کے تھے، پوری دنیا کو گھسیٹ کے اس کے اندر لائے اور پھر جو کچھ ہوا انفراسٹرکچر دیکھیں جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے. وعدہ کیا تھا کہ بہتر افغانستان دے کر جائیں گے، تو افغانستان میں تعلیم کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا، صحت کا بہتر بنایا جائے گا، عام آدمی کی زندگی اپلفٹ کی جائے گی، بلکہ تعمیر نو کے اوپر بہت ساری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے فنڈز اکٹھے کیے گئے افغانستان کی تعمیر نو. تعمیر نو تو ہوئی کوئی نہیں، اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے اب جا رہے ہیں اور چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتے، فضائی حملے جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ڈرامائی کیفیت ہے. دیکھیں رضوان علیہ صاحب جب آپ ایک جگہ سے جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ وہاں کے باشندوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے جو ہے وہ حکومت دیں، وہ ایکس کو دیں، وائی کو دیں، زیڈ کو دیں، جس کو مرضی حکومت دیں، آپ کون ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ اس کو ایئر سے کنٹرول کرنے والے. تو وہ جو امریکہ کا موقف ہے اس میں پاکستان کے موقف کو تائید ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سفارتی سطح پہ اس کا جو بھی مطلب ہے، لیکن اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بازو مزید ایف اے ٹی ایف میں مروڑا جائے گا اور آپ سے مرضی کی شرائط جو ہے وہ منوانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ڈرٹی انٹرنیشنل پولیٹکس ہے جو مختلف ریجنز کے اندر جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. پاکستان اس کا نشانہ ہے براہ راست اور ہمارے ہاں بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہے، نہ بلد ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو انٹرنل سٹرینتھ جو ہے وہ بڑھانی چاہیے جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اس کے اگینسٹ، تو یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی این آر او مانگ رہے ہیں یا این آر او کا میڈیا کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے. ایسا کوئی چکر نہیں. آپ کو انٹرنل سٹرینتھ اپنی بڑھانی ہے اور دیکھیں اگر آپ کا ایک سول سٹرکچر اس وقت موجود ہے، ایک حکومت ان پلیس ہے، تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ انٹریکشن بڑے اچھے بہتر انداز میں یہ کروا سکتے تھے جس کو یہ کرانے میں ناکام رہے. اینی اور رضوان صاحب پاکستان کے لیے تو یہ بہتر تھا، جو گفتگو انہوں نے کی وہ بھی بہتر تھی، لیکن اس کو آگے ٹرانسلیٹ کیسے کیا جانا ہے، اس کو دنیا کے اندر ایکسپلائٹ کیسے کیا جانا ہے، موقف پاکستان کا کیسے جو ہے وہ باقی یورپی یونین کے اندر لے کر جانا ہے،
اب جنہوں نے لے کر جانا ہے ان کو تو آپ نکما کہہ چکے ہوئے ہیں اور پھر بعد میں معافی بھی مانگ لی کہ غلطی ہو گئی تھی. تو یہ ایک سینیریو ہے جو مین آرگن ہے اسٹیٹ کا ایگزیکٹو، اس کے اینڈ کے اوپر فلاز ہیں جو اس کو دور کرنے چاہیے، اور آئے دن یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں کم ہونے کی بجائے. بالکل ٹھیک ہے، کرائسس کم کا ہونے چاہیے. کرائسس کو یہ جو نالائکی نااہلی ہے یا سستی ہے آپ کہہ لیں، یا ریلائزیشن نہیں ہے سینسٹیوٹی کی ایشوز کے، اس سے جو ہے وہ کرائسس گھمبیر ہو رہا ہے، آپ کا کوئی کمی نہیں آ پا رہی. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کمی نہیں آ پا رہی. بریگیڈیئر عمران صاحب، مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ خبر پڑھی، اور ایک جگہ پہ نہیں 2-3 جگہ پہ پڑھی. اس میں فلسطین کا ذکر تو موجود ہے سر، لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھیں کہ سرکاری طور پہ اب پاکستان نے اپنے تمام محکموں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیر کا ذکر کرنا بند کر دیں، افغانستان کا ذکر کریں، فلسطین کا کریں، اور بھی دنیا کے کسی دور دراز ایشوز کا ذکر کریں جس پہ ہم نے بڑا اصولی موقف لے رکھا ہے، اور کشمیر پہ ہم نے چونکہ سرنڈر کر دیا ہے، اور ہم خود چونکہ بہت سرگرم ہیں کہ کسی طرح گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ قرار دے دیں، اور لوگوں کو بلا کے بھی کہتے ہیں ہم میس کے اندر کہ اس کو جلدی سے آپ نے قانون پاس کرنا ہے. تو اس لیے چونکہ کشمیر کو ہم نے دفن کر دیا ہے، تو مجھے اس میں اس کا ذکر کیوں نہیں آیا سر؟ یہ تو بڑا گولڈن چانس تھا. اور این ڈی یو میں اس کا سوال نہ پٹ ہونا یا این ڈی یو میں اس کا ذکر نہ آنا تو اٹ سپیکس والیوم سر. بہت نوازش رئیس صاحب، آپ کے پروگرام میں شکریہ. مگر مجھے جو آپ کی پہلی بات ہوئی بھٹی صاحب سے، مجھ تک جو ساری بات نہیں پہنچی، شاید کوئی کمیونیکیشن ایشو تھا. اور جو بات مجھے سمجھ آئی کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا، کیا یہی سوال ہے؟ یہ جی بالکل جی. ہاں جی، دیکھیے اس میں تو یہ بات بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وائٹل انٹرسٹ ہے، اور وائٹل انٹرسٹ کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو یہ وہ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یا سیکیور کرنے کے لیے ایک ملک جو ہے وہ اپنے تمام تر وسائل اور قوتیں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، انفارمیشن اور اکنامک اور خاص طور پر ملٹری کیپیسٹی جو ہے اس کو بھی وہ استعمال نہیں کرتا. تو میرے خیال میں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، تو وہ تو پاکستان کی شے الگ ہے، اور اس کے اوپر تو کبھی بھی کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات کہنا کہ اگر گلگت بلتستان کو ہم اپنا 5واں صوبہ بنا دیں، اور مطلب عام طور پر چلے اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر بولتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہندوستان نے جموں و کشمیر میں وہ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنا ہے اور ختم کر دیا ہے، اور آرٹیکل 35A کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ ادھر اپنا سنبھال لیں اور اپنا قبضہ مکمل کر لیں، اور پاکستان یہاں پہ گلگت بلتستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیں، اور لائن آف کنٹرول جو ہے وہ تقریباً ایک طرح سے انٹرنیشنل بارڈر بن جاتا ہے. تو یہ امپلیکیشن جو ہے یہ جو مطلب عام طور پر لوگ کہتے نہیں ہیں، مگر بٹوین دا لائنز ان کا مقصد یہی ہوتا ہے سوال بھی کرنے کا اور جواب بھی مطلب بات بھی کرنے کا. تو میرا خیال ہے نفی ہو جائے گی پاکستان کی تمام فارن پالیسی کی، خاص طور پر جو ہندوستان کے ساتھ ہے اور جو کشمیر کے معاملے سے ہے، اور جو کہ پچھلے 70-72 سال سے ہم جس کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور جس کے لیے بے بہا قربانیاں دی گئی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو اس قسم کی بات سے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اس قسم کی کوئی بات یا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ کو، اس قسم کی پالیسی بنانے کی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی ہے. اور پالیسی بنانا کی بات ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے اور یہ قوم کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنے دے گی؟ تو یہ خالی بات مطلب ایک گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ تو ہول آف دا نیشن کی بات ہے، اور یہ پوری قوم کا معاملہ ہو جائے گا یہاں پر. اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اگر یہ کام کرے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ
चंद घंटे की सर्वाइव कर सकेगी पावर। तो मेरे ख्याल एक बात ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी भूल नहीं सकता है, और जो उसका अपना एक बहुत सही और दुरुस्त उसकी पॉलिसी है कश्मीर के बारे में, उसमें कोई चेंज आ नहीं सकता। क्योंकि अगर वो चेंज आ जाए तो फिर तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में वजूद की शायद एक तरह से नफी होनी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रही बात जिसके वहाँ पे सवाल या बात क्यों नहीं हुई, तो ये वाकईतन सोचने की बात है, और इसके बारे में मेरे ख्याल में अगर हमें अभी मुकम्मल तौर पर शायद पूरी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो एक आध दिन में ये बातें खुलकर सामने आ जाएगी कोई सवाल हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो रिपोर्ट शायद ना हुआ हो या जो भी है, तो कई मामला दुरुस्त मतलब क्लियर भी हो जाएंगे। मगर मैं ग्रेजुएट हूँ, जब ये नेशनल था। बगैर साहब ये भी तो हो सकता है कि सवाल हुआ हो या कहीं डिस्कस हुआ हो, लेकिन जिसने प्रेस रिलीज बनाई हो उनसे महव हो गया हो, ये भी हो सकता है। कल तक ये बात सामने आ जाएगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो इनके दौरे को हम डिप्लोमेटिकली एक्सप्लॉइट कर सकते थे, पहले आपको याद है ना जी, सेक्रेटरी जनरल साहब तशरीफ लाए थे, तो उस दौरे को हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था और उनके इंटरेक्शन और मुख्तलिफ जगह पे विजिट्स रखे थे और वो सारा कुछ किया था। हालांकि कोरोना उस वक्त भी था सर, लेकिन इस दफ़ा हमने ज़रा इसको डाउन प्ले किया है। मेरा ख्याल है इससे, जैसे भट्टी साहब ने फरमाया, बेहतर इससे हम माइलेज ले सकते थे। आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल कि पाकिस्तान की स्टेज के ऊपर कश्मीर को बैकग्राउंड में रख सकता है, और अगर ये अभी इम्प्रेशन आ रहा है तो ये वाकईतन ये सोच की बात है कि ऐसा इम्प्रेशन क्यों क्रिएट किया जा रहा है या क्यों बन रहा है। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और बाकी बातचीत में भी उन्होंने कश्मीर का डेफिनेटली जिक्र किया है, और हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरे नज़दीक, कि जो आज फलस्तीन में है और जो वहाँ के अरबों के साथ फलस्तीनियंस के साथ हो रहा है, वो ही कल को कश्मीर में भी रेप्लिकेट होगा। और आज अगर हम फलस्तीन के लिए खामोश रहेंगे तो कल लोग कोई भी कश्मीर के लिए भी नहीं बोलेगा। तो मेरे ख्याल में ये दोनों इश्यूज जो हैं इनको साइड बाय साइड साथ साथ चलना चाहिए, और पूरी जो मुस्लिम उम्मा से मैंने जितने भी ममालिक हैं जो कश्मीर और फलस्तीन की बात करते हैं, उन सबको मिलकर दोनों मसाइल की तरफ किसके मसाइल के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। एक इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट करना चाहिए, एक इंटरनेशनल ओपिनियन को मोल्ड करना चाहिए, और इस मामले को बैंक बर्नर पे या कोल्ड स्टोरेज में कभी भी नहीं जाना चाहिए। और आपकी बात को इस और में आगे ले जाते हुए कहूँ कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत होते हैं जो बाहर के ममालिक से आए हुए हैं, तो वहाँ पे तो यकीनी तौर पर ये इशू जो है ये उठाया गया होगा। मैं मान नहीं सकता या खुद ग्रेजुएट जब ये नेशनल डिफेंस कॉलेज होता है कश्मीर को वहाँ पर इशू है। ठीक हो गया जी, कश्मीर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। डॉक्टर साहबा, हमारे दोस्त हैं अबीब अकरम साहब, वो प्रोग्राम भी करते हैं दुनिया के ऊपर, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला जो है ना वो नलायकी है, और नलायक लोग जो हैं वो फैसला साजी के ऊपर मुसल्लत हैं। ये उनकी एक पूरी थ्योरी है, वो पूरा एक थीसिस इसके ऊपर रखते हैं। आप कभी उनको छेड़ दें तो वो घंटों इस पे बोल सकते हैं। तो वो कहते हैं जी असल मसला जो है वो हमारी नलायकी है। मतलब आप जैसे भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया कि इस विज़िट को हम बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे और इससे बहुत ज़्यादा माइलेज ले सकते थे, डिप्लोमेटिकली नहीं लिया गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल में भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी ओपिनियन इस हवाले से दी है। चंद बातों के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगी रिजवान साहब। ये जो जिस तरह से अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है उसको हम स्ट्रेंथ नहीं बना रहे। जब से मौजूदा हुकूमत आई, इससे पहले इनके आने से पहले ही जब से ये पिछले 4-5 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे आने की, और जिस किस्म की इन्होंने इंटरनल एक
स्ट्रेंथ का शराजा बिखेरा हुआ था और जिस तरीके से बाकायदा जत्थे साजी के ज़रिए से पिछली हुकूमत के ऊपर हमला आवर है, तो ये हमले जो हैं चलें अगर उनको कद छोटा करने के लिए थे, उनका मीडिया एक ट्रायल करने के लिए थे, तो कम से कम इलेक्शन जीतने के बाद ख़त्म कर देने चाहिए थे। इलेक्शन जीतने के बाद हमने देखा है कि इन्होंने 1% भी अपनी एनर्जी, अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए नहीं लगाई। इन्होंने अपनी 100% एनर्जी जो है दूसरों का गला काटने के लिए लगाई। मतलब नज़र आई हमें जिस तरह से ऑपोजिशन जो है वो कुछ कह भी नहीं रही है, इसके बावजूद के इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान थे। इसके बावजूद ऑपोजिशन इनको स्पेस भी दे रही थी कि ये मतलब ज़ाहिर है वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे, इस्लामाबाद पे कुछ चढ़ाई करते हुए तो नज़र नहीं आए। इनको अपने परफॉर्मेंस के जरिए से लोगों 3 साल में ये 2 दफा तो चढ़ाई कर ली थी ना इन्होंने अपनी बारी। नहीं, इन्होंने बिल्कुल कर ली। इन्होंने तो देखे ना 2013 के एंड में प्लानिंग शुरू हो गई थी पहले वाले धरने की, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि चल वाकयात हुए। इवन साने मॉडल टाउन जो है उसी सीक्वेंस का हिस्सा है जो लंदन प्लान था, और देखिएगा ये इसके ऊपर से धुंध उतरेगी जो ऊपर चढ़ाई गई है। खैर एनीवे, मैं बात ये कर रही हूँ कि इंटरनल सिचुएशन जो है उसका आपने शराजा बखेरा हुआ है। आपका कोई सियासतदान जो है वो पाकिस्तान को दरपेश नेशनल चैलेंजेस जो हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें बिल्कुल ड्रास्टिकली नीचे गई हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पासपोर्ट की अगर आप रेटिंग देख लें, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर ओपिनियन देख लें, आपने इकोनॉमी को जिस तरीके से टेकअप किया है, जिस तरीके से आपने इनिशियली कहा कि हम तो किसी वजीर मशीर को और ब्यूरोक्रेट को जो है वो 700,000 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं देंगे, और उसके बाद आपने जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवा के, बल्कि पहले 900 गाड़ियां अब तक खरीद चुके हैं, और वो सारी लग्जरी एक्स्ट्रा लग्जरी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसका बट्ठा बैठाने के लिए मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट वो भी है। अच्छा, आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव के नारे लगाते थे, आप वो पहले इलेक्शन में जीतने से पहले आप जो है वो कोई किसी मुल्क का वजीर आजम साइकिल पे जाता नजर आता था, उसके बाद फिर आप जो है वो हेलीकॉप्टर पे चले गए। तो वजीर आजम नहीं जाता ना जी अब तो वही बात, बल्कि मैं इंटरेस्टिंग एक लतीफ़ा सुनाती हूँ कि अभी वो सोशल मीडिया पे मेरी नज़र पड़ी तो किसी ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त इमरान खान साहब, इनको सिर्फ चाइना के वज़रा के हवाले से करप्शन के ऊपर उनकी फांसियाँ या उनके सियासतदानों को कैपिटल पनिशमेंट या उनके और लोगों को कैपिटल पनिशमेंट करप्शन के ऊपर सिर्फ उस वक्त नज़र आती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। तो इस वक्त जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं और जिस तरीके से आपने एक बैड गवर्नेंस का पूरा सीक्वेंस बिठाया हुआ है, देखें रज़ी साहब आपकी गुफ्तगू भी मैंने कई दफ़ा सुनी है कि यहाँ पे स्कैंडल्स जो हैं वो लाखों और करोड़ों के नहीं हैं, बल्कि अरबों के भी नहीं है, बल्कि सैकड़ों अरबों के हैं। इनका एक एक स्कैंडल आप निकाल के देखें, पेट्रोल से आप शुरू हो जाएं, आप गंदम के ऊपर आ जाएं, आटे के ऊपर आ जाएं, आप चीनी के ऊपर आ जाएं, आप ये रिंग रोड के मसाइल जो अभी उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की आप दाद दें, उसमें सिर्फ 32 अरब रुपए क्या वो 32 अरब वो डबल डिजिट का नहीं, लेकिन जिस तरीके से फायदा पहुंचाया गया और उनसे फायदा लिया गया। अभी कल की ही 1200 कनाल अराजी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की उसको फायदा पहुंचाया गया। जी भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब, वो रिंग रोड में जो सरकारी पैसा है ना रिजवान रईस साहब, वो कम है, बाकी तो ये तकरीबन 125 अरब रुपए का जो है वो प्राइवेट सोसाइटी ओनर्स से उनको फायदा दिया गया। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें रिजवान साहब, 1200 अरब रुपया जो कोरोना के हवाले से था उसमें से खर्चा कितना किया गया। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि मेरा ख्याल है 180 अरब के रुपया के नज़दीक इन्होंने कहा था कि हमने बांटे हैं, लोगों को दिए हैं। और हैरान कुन तौर पे इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इन्होंने 10 करोड़ पाकिस्तानियों को 12,000 रुपया दिया है। मुझे ये बताएं आप कितने लोगों को जानते हैं जिनको ये 12,000 रुपया मिला था पिछले साल? मतलब ये 10 करोड़ का मतलब ये है कि एक घर के अंदर 2-2, 3-3 लोगों को मिला है। पाकिस्तान की तो टोटल पॉपुलेशन 21 करोड़ है अगर, तो इसका मतलब है एक घर जो है आमतौर पे पाकिस्तान का एक घर 6 से 7 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है। अफराद को वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट जो दी गई है पाकिस्तान में कोरोना डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है ऑलमोस्ट 40% मोर देन 48% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है उसको आपने पैसे दे दिए हैं। तो ये एक हैरान कुन फिगर है। मतलब ये एक ऐसा फिगर है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो डाउन होती है इस हवाले से कि आपके फिगर्स ही ठीक नहीं हैं। आपका स्टेट ऑपरेटर्स जो है वो इंटरनेशनल इदारों के साथ कम से कम ठीक गुफ्तगू भी नहीं करता। एक और चीज जो रिसेंटली हुई है,
دیکھیں یہ پینٹاگن کے حوالے سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈان پہ بھی خبر لگی اور یہ امریکہ نے بھی اس کی تصدیق کی, اور اس کے بعد ہم نے جنیوا میں دیکھا پاکستان کے یہ جو معید یوسف ہیں ان کے امریکہ کے ایک اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہوئے نظر آئے, اور دونوں حکومتوں نے اس کی تصدیق کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پوسٹ وڈرال جو ہے افغانستان سے, اس کے بعد امریکہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرے گا. کل جو آپ نے طالبان کا بیان سنا, آج زبی اللہ کی ویسے ایک ٹویٹ بھی آئی ہے, کل ان کا بیان یہ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا مطلب اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اور ان کے لیے نام نہیں لیا انہوں نے پاکستان کا, لیکن انہوں نے کہا کہ بڑی رسوائی کا باعث بنے گا. اب یہ رسوائی کا باعث جو ہے اس کو آپ اس کی میننگ میں قوم کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ یہ رسوائی جو ہے ہم نے ٹی ٹی پی جب 2004 میں بنی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے گھروں کے دروازوں کے اوپر ہمارے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی عمارتوں کو کس طریقے سے اڑایا گیا. صرف یہ نہیں رضی صاحب, اس وقت بھی یہی تھا, ڈرون ہمارے علاقے سے اڑ کے جا کے ان کے بچے مار کے آتے تھے, بالکل, اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ادھر آتے تھے. انہوں نے پاکستان کو دشمن اور پورے میڈیا کو ہوسٹیج بنا کے کہا جاتا تھا کہ نہیں طالبان کو گالیاں نکالو, انہیں دہشت گرد کہو, یہ نہ بتاؤ کہ ہماری کیا کرتوت ہے. ہماری کیا کرتوت ہے, اور کتنا عرصہ تک چھپائے رکھا اس بات کو کہ یہ تو ادھر ہی پسنی جیکوا باد سے اڑتے ہیں ڈرونز اور وہ جا کے حملہ کرتے ہیں. دیکھیں رضی صاحب, جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ وہ وارم واٹر کے لیے رشیا ہمیں انویٹ کر دے گا, اس لیے ہم اس پراکسی کا حصہ بنے ہیں افغانستان والی کا. جنرل مشرف نے کہا کہ اگر ہم نہ حصہ بنے تو وہ ہمیں پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. میرا آج کویسچن یہ ہے پاکستانی اسٹیٹ اپریٹس سے کہ آج ایسا کون سا آرگیومنٹ ہے جو پاکستان کی قوم کو آپ ایندھن بنانے کے لیے استعمال کریں گے؟ بس کر دیں یہ والا آرگیومنٹ, بس کر دیں. وہ اسد علی تور کو آرگیومنٹ ہی بتانے گئے تھے, اس لیے اس موضوع کو کلوز کر دیں. ایک سادہ سا سوال یہ ہے, ایسا صرف کوئی آرگیومنٹ بتا دیں کہ اس وقت کون سے ایسے گریو کرائسس ہیں کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں امریکنز کو ایئر اور زمینی سپیس دینے کے لیے. بنیادی طور پہ اب وہ بات جو ہے آپ کی سوال کا جواب ہے وہ میں آپ کو بریک میں بتاؤں گا. وہ ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے نا جب ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. کرونا کے حوالے سے جی اپسوس کا سروے آ گیا ہے, اور اس اپسوس سروے کے اندر جو ہے وہ یہ کہا, مطلب کہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی آبادی جو ہے وہ اس پہ قائل اور مائل نظر آتی ہے کہ وہ کرونا ویکسین لگوا لیں. ظاہر ہے, لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب, اس میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ حکومت کی جو ابلاغی مہم ہے, کمیونیکیشن کمپین جو ہے, وہ کوئی مناسب نہیں ہوئی کہ جس کے اوپر جو ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں شاکی ہیں کہ جس موجودہ رفتار سے چل رہا ہے یہ ویکسینیشن کا پروسیس, وہ کبھی یہ پوری آبادی کو ہم ویکسین کر پائیں گے. ویسے پوری آبادی کو ویکسین کرنا بھی نہیں ہے, لیکن پوری آبادی کو ہم ویکسین کر پائیں گے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے رجسٹر کیسے کروانا ہے اور کہاں سے ویکسین لگوانی ہے, لیکن یہ اہمیت اجاگر ضرور ہو چکی ہے لوگوں کے اندر, اور کرونا بڑھ رہا ہے, اور تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ اس سے متاثر ہو چکی ہے, لیکن لوگوں کے اندر تھریٹ پرسیپشن کم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. یور ٹیک سر. یہ بات آپ کی کافی حد تک میرے خیال میں جو سروے کی رپورٹ ہے وہ صحیح ہوگی ڈیفینیٹلی, مگر میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا کہتے ہیں وہ تو میرے خیال میں کافی افیکٹو کی جو گورنمنٹ کی ہے, اور اس میں ہر کون سا چینل ہے آپ مجھے بتا دیں جو دن میں ہر گھنٹے میں کوئی 2-3 دفعہ اس کی بات نہیں کرتا, کورونا کی اور SOPs کی بات نہیں کرتا میرے خیال میں. اور ہر خاص میڈیا جو ہے, الیکٹرانک ہے, انفارمیشنل ہے یا پرنٹ ہے, ریڈیو ہے, ہر طرح سے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ جو ہے کورونا اس کے SOPs اس سے بچاؤ کی جو تدابیر ہے وہ سب کی سب میرے خیال میں سب لوگوں تک پہنچ گئی ہیں. میں آتا ہوں اس بات ہے کہ وہ افیکٹو کیوں نہیں ہو رہی. دوسری بات کی ویکسین کی ویکسینیشن کا سسٹم تو میرے خیال میں بہت افیکٹو رہا ہے. آپ 111166 کے اوپر آپ رجسٹر کریں, میں نے خود کیا ہے, اس پہ رجسٹر کیا, ان کے بتائے ہوئے ٹائم پہ میں گیا ہوں ایکسپو سینٹر لاہور میں, اور بہت ہی ایسے طریقے سے بغیر کسی ضائع کیے ہوئے پہلی اور دوسری دونوں ڈوزز لگی ہیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور عام طور پر جو سوشل میڈیا پہ جو آ رہا تھا رسپانس اور جو کمنٹس آ رہے تھے وہ بہت پازیٹیو تھے یہ ویکسینیشن کیمپین کے. ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو وہ کی بات ہے یا کوئی بہت ہی کھانے کھانے کی بات ہے. وہ اب ساری دنیا کو معلوم ہے سے زیادہ ہو گیا ہم اس وبا سے مبتلا ہیں. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ SOPs کیا ہے. مگر کوئی شادی ایسی ہو ہم اس کے اوپر یہ SOPs کو فالو نہیں کرتے. کوئی خدا نخواستہ جنازہ ہو جائے اس پہ ہم نہیں کرتے. کوئی بھی ایک گیدرنگ ہو جائے پبلک میٹنگ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس میں ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ ابھی عید آ گئی. اب عید کے دنوں میں شاپنگ بھی کرنی ہے اور اسی طرح سے کرنی ہے. اور ٹریڈرز جو ہے ظاہری بات ہے ان کی رزق اور روزی کا معاملہ ہے. وہ بھی چاہیں گے کہ لوگ آئیں اور خریداری کریں مطلب بزنس چلے. تو وہاں پہ بھی اس کا بھی دونوں عید کا بھی افیکٹ ہوا اور اس کا افیکٹ ہم نے ابھی دیکھ لیا. ابھی اس کا افیکٹ چل ہی رہا ہے. ابھی تو ایسا ایسا وہ یہ فگرز ہیں یہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ یہ تو 200 سے اوپر ڈیتھ چلے گئی تھی پاکستان میں ایک دن کے اندر. تو وہ اس وجہ سے گورنمنٹ کا کوئی اس میں قصور تھا. گورنمنٹ نے تو مکمل طور پر آگاہی کی جو ہے تو کوشش جو ہے وہ کی ہے پوری کی ہے. اور خاص طور پر میں تو داد دوں گا نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس طرح سے انہوں نے جو پروونسز ہیں تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سب کو ملا کر انہوں نے ایک پوری ایک مینجمنٹ کا ایک سسٹم انہوں نے رکھا ہے اس ملک کے اندر. سارے تمام پاکستانیوں کو ہر روز آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس کیا اسٹیٹ ہے کورونا کی ملک میں. اب زیادہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے اب کم ہو رہا ہے. ابھی آج ہی چیف منسٹر سنگھ نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے سختی کی ہے ہم نے SOPs کے اوپر عمل درآمد کروایا ہے تو ریزلٹس بہتر ہو جائے شروع ہو گئے. میرے خیال میں جو اگر میں آپ کی بات کروں تو آگے کی مہم کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ہمیں لا انفورسمنٹ بھی کرنی چاہیے. اور لوگ کریں وائلیشن کریں SOPs کی ان کو بھاری بھرکم قسم کے فائنس کرنے چاہیے. آسٹریلیا کا مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ گھر سے باہر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. ایک آدمی نے وہاں سے کہیں سے برگر لیا اور باہر بینچ پہ بیٹھ کے کھانا تھا. انہوں نے اس کو $1000 کا فائن کیا چاہے وہ $5 کا شاید وہ برگر تھا. جب آپ اس قسم کے فائن رکھیں گے جس سے واقعتاً لوگوں کو ایک احساس ہو کہ بھئی ہمارا نقصان ہوگا تو شاید کوئی افیکٹ ہو جائے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پرسیپشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے کم ہوتی جا رہی ہے. مگر خدا نہ خواستہ جب یہ کسی بھی خاص کے اندر گھستا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن میری فرمائش پہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ویکسین لگوا چکے ہیں اور ہر ایک کو ویکسین فوری طور پہ لگوانی چاہیے. بغیر صاحب میں دونوں ڈوزز لگوا چکا ہوں اور میری بیگم نے بھی دونوں ڈوزز لگوا لی ہیں. کوئی ہمیں آپ نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم مکمل طور پر نارمل اللہ کے فضل سے زندگی گزار رہے ہیں. نو آفٹر افیکٹس ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے. پہلی فرصت میں جا کے کروائیں. بھٹی صاحب یہ جو سروے آیا ہے اس میں 60% لوگوں کی آمدنی متاثر ہوئی ہے, انکم متاثر ہوئی ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کرونا جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے حکومت تو 12,000 روپیہ ایک دفعہ دے کے فارغ ہو گئی تھی. اب دوسری دفعہ بھی شاید وہی 12,000 روپیہ دینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کل گئے تھے نا وہاں پہ, اگر آپ نے وہ دیکھی ہو. تو یہ جو ہے پوری صورتحال, ایسی صورتحال میں سروے یہ کہتا ہے, اور میں نے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ 1003 افراد کا سیمپل ہے ان کے پاس پورے پاکستان میں سے, وہ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے اندر تھریٹ پرسیپشن کم ہو رہا ہے, لوگ اس سے ڈرنا ختم ہو رہے ہیں. لیکن کرونا کی جو شدت ہے یا اس کی جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ایک خطرناک رجحان ہے. یور ٹیک سر. دیکھیں ایک تو میں بریڈ صاحب دوست ہمارے ان کی بات پہ بڑا حیران ہوا کہ بھاری جرمانے کرنے چاہیے. میں بھی کہتا ہوں بالکل کرنے چاہیے, لیکن یہ صرف DHA اور بیریا میں کرنے چاہیے کیونکہ ان کی استعداد ہے دینے کی. یہاں مزدور بیچارے
وہ میں نے ایک شخص کو دیکھا رضوان رضی صاحب، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے، یہ پچھلے دنوں ڈائننگ بند تھی چونکہ ہوٹلز جو ہے وہ عام ہوٹل بھی صرف کھانا ڈیلیوری دے رہے تھے، تو اس نے وہاں سے 2 روٹیاں لیں، روٹی اور سالن لیا، اور ادھر ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانے لگ گیا۔ تو وہیں پہ بائی چانس میں رکا، میں نے اسے کہا یار آپ ادھر بیٹھ کے آرام سے کھانا، اس نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سامنے وہ مزدوری کر رہا ہوں اور مجھے 30 منٹس ملے تھے، جو وقفہ ہے اس میں سے میں نے 15 منٹ میں نماز پڑھی اور اب 15 منٹ میں روٹی کھا کے وہاں جا کے میں نے پھر کام کرنا ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کی حالت ہے یہ ڈی ایچ اے اور بحریہ میں 10-10 ہزار لوگ دے دے تو دے دے جرمانہ، غریب آدمی بیچارہ دیکھیں مسائل ہیں نا بہت سارے رضوان رضی صاحب، ہم سب جو ہے وہ اسی طرح کے لوگ ہیں، مطلب ہمارے وسائل تو اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے روٹی، اب 2 روٹیاں لے کے اگر ایک مزدور کھا رہا ہے اور سارا دن وہ محنت بھی کرتا ہے دھوپ کے اندر اور مزدوری کر رہا ہے، اینٹیں لے کے جا رہا ہے اوپر یا کوئی اور چیز، تو یہ بڑا دیکھیں بڑا مشکل ہے رضوان صاحب۔ اللہ پاک کا کرم رہا ہے شامل حال اب تک، ورنہ نہ تو ہم ایس او پیز کو فالو کر سکے، نہ ہماری حکومت جو ہے اس کی کوئی ترجیحات میں شامل تھا، بہت بعد میں آ کر انہوں نے تھوڑی بہت سختی کی ہے، اور کسی حد تک یہ جسٹیفائڈ بھی تھے۔ دیکھیں ہم بھی بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں حکومت پہ، لیکن کہیں پہ یہ اتنے سارے جسٹیفائڈ ضرور تھے کہ وہ جو آدمی روزانہ کما کے اپنا گھر چلاتا ہے اس کا سرکل توڑنا اس کو خودکشی کی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے، اچھا پھر یہ کہ دیکھیں کسر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی بطور قوم، ہم نے لاپرواہی رج کے کی۔ این سی او سی کے جہاں تک تعلق ہے، وہ جنرل حمود جو ہیں انہوں نے بڑے لو پروفائل میں رہ کے کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے اور بڑا اچھا مینج کیا ہے، اور وہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا رضوان صاحب کہیں پہ ان کا میڈیا کے اندر آپ کو ٹریسز اس طرح سے نہیں نظر آئے۔ یہاں پہ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں اور اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، تو انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنی پروجیکشن کیے بغیر صوبوں کے اندر کوارڈینیشن کروائی، اور باقی وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح یہ پولیٹیشین جاتے تھے مثلا اسد عمر صاحب یا دوسرے سے، وہ لکھی لکھائی ایک چیز سارے چیزیں طے کر کے ان کو دے دیتے تھے کہ جی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ دیں، تاکہ وہ ہمارا وہ ایک ذاتی پروفائل ان کا ایسا تھا کہ انہوں نے بڑے جو ہے وہ ایک لو پیرائے کے اندر رہ کر ایک اعلیٰ کام کیا۔ اینی ہو جہاں تک رہ گئی ویکسین کا سوال، دیکھیں ویکسین کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک پوری دنیا میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، کچھ کسی جگہ پہ کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی بھی ہیں جن کا بارکیف لاجیکل آرگومنٹ کوئی نہیں یا آپ کہہ لیں کہ لاجیکل کنکلوژن نہیں آ سکا کہ یہ میڈیکل کی کیا پرابلم تھا یا کچھ بھی تھا۔ اینی ہو اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے کہ ویکسین آپ کو لگوانی ہے، آج نہیں تو کل آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کے لیے۔ اچھا پھر ایک یہ مسئلہ آ گیا اب حج کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ویکسینز کہی ہیں الاؤ کی ہیں وہ پاکستان میں لگی نہیں ہیں، اور جو پاکستان میں لگی ہیں اس کو وہ الاؤ نہیں کر رہے، اور 1.5 لاکھ روپیہ فالتو ہے کوارنٹائن کا وہاں پہ اگر آپ وہ والی ویکسین نہیں لیں۔ تو یہ ایشوز ہیں، اب اس کو پوری دنیا میں اسی کا سامنا ہے سب کو، انڈیا سمیت، بنگلہ دیش سمیت، پاکستان سمیت۔ تو یہ اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ہوں گی، کوئی میکنزم نہیں ہے بار کا پوری دنیا میں، نہ ویکسین کے حوالے سے نہ ایک جیسی ویکسین ہے۔ پھر جو فائزر جو کمپنی تھی اس کے معاملات آپ کو پتہ ہیں، انہوں نے تو بڑی ڈیمانڈ بھی بڑی رکھی ہوئی تھی، تو بارکیف پاکستان میں لگوانی چاہیے ویکسین۔ رضوان صاحب بریٹ صاحب نے لگوا لی ہے، بڑا اچھا کیا ہے، اور بہت سارے لوگ لگوا رہے ہیں، کچھ ریشو میں اضافہ ہوا ہے، عوام کچھ نہ کچھ باقی ہیں۔ دیکھیں میڈیا کے اوپر اچھے طریقے سے کیمپین انہوں نے نہیں چلائی، یہ گورنمنٹ کا کام تھا۔ دیکھیں پرسوئنس تھیوری ہے باقاعدہ کہ آپ چیزوں کو پرسو کرتے ہیں، سٹیمولس دیتے ہیں، محرک پیش کرتے ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، صرف باتوں سے کوئی نہیں۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ بن گیا نا رضوان رضی صاحب، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑی قلیل تعداد ہے ان کی، کہ جی عمران خان نے بات کہہ دی تو پوری قوم پیچھے بھاگ دوڑے گی۔ ایسا کوئی نہیں ہے، عمران خان صاحب بے شک کہتے رہیں، لیکن میڈیا کے سبجیکٹس کے اندر آپ تو میڈیا پڑھاتے رہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرسیو کرنا بار بار
स्टिमुलस, अट्रैक्शन और फिर जो खौफ होता है उसको दूर करना, ये पूरे एक सब्जेक्ट हैं। और आपकी जो मीडिया कैंपेन्स होती हैं बेसिकली वो इनको मद्देनजर रख के रन की जाती हैं। मगर जब एक गवर्नमेंट ये समझे कि मीडिया कैंपेन तो एक बेकार चीज़ है, खान का एक ट्वीट लगेगा और हालात बदल जाएंगे, अगर कोई हुकूमत पूरी की पूरी ये समझती हो तो उसका क्या किया जा सकता है? ठीक हो गया, उसका क्या किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक इंकशाफ हुआ कि इंडियन डिप्लोमेट जो हैं उन्होंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया और हमने बगैर चेकिंग के उनको जाने दिया इस्लामाबाद, और उनकी फैमिली के अंदर सीवियर किस्म की इन्फेक्शन थी और वो उस वायरस के वेरिएंट की थी जो इंडिया में इस वक्त प्रेवलेंट है। हम यहाँ पे बैठे के आ रहे हैं, बाकायदा डरे हुए हैं कि ये कुछ 17-18 किलोमीटर ही तो दूर है और इंटरेक्शन शुक्र है उनके साथ नहीं है हमारा। और वो उसके बाद फिर जब उनको वो क्वारंटाइन करवाने की कोशिश की तो उन्होंने इसको एक डिप्लोमेटिक इशू और इम्यूनिटी और ये वो सारा कुछ बना लिया। आई मीन हुकूमत के ऊपर तो जिम्मेदारी का ये लेवल है, यानी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन जो हैं वो अपने जेट तैयारे पे आए और लाहौर एयरपोर्ट पे उतर के वो अपने घर चले गए। और जब उन्हें वहाँ पे एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि सर वो आप ये कम से कम भर ही दीजिए कि मैं घर जाके क्वारंटाइन कर लूँगा, तो वो उस अमले के बंदे को ना सिर्फ को उन्होंने धमकाया बल्कि उस बेचारे का ट्रांसफ़र भी करवा दिया। तो फिर बाद में कोई दूसरी पार्टी गई उनके घर तो उन्होंने वहाँ पे चौकीदारों के जरिए चंगी उसकी इज्जत अफजाई करवाई कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कोरोना की वैक्सीन लगवाऊँ या ये करूँ या वो करूँ। जहाँ पे ये एक स्टेटस सिंबल बन जाए और रियासत उसको इम्पोज ना कर सके, और अगर रियासत इम्पोज करने पे आए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाके बच्चों और बच्चियों को टक दे वहाँ पे कि जनाब आप 15 दिन यहाँ पे गुजार के घर वापस जाएंगे। ये कुछ समझ नहीं आ रही। एक वो स्विंग था, अब एक ये स्विंग है। ये सब दो बातें मैं इसमें हवाले से कहना चाहूँगी। एक तो ये कि पाकिस्तान, वो खान साहब कहते थे ना एक दो नहीं एक पाकिस्तान, तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है 3 या 4 पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो आम लोगों का पाकिस्तान, एक हमारी का पाकिस्तान, एक जहांगीर तरीन का पाकिस्तान, एक पीटीआई का पाकिस्तान और एक मलक रियाज का पाकिस्तान। तो ये जो अभी आपने बात की, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, बहरहाल वो कहाँ मानते हैं और उनको मनवाने के लिए कोई कोर्ट का आर्डर उनका बाल बेका नहीं कर सकता। जो जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए आर्डर जारी करते लैंड्स नहीं, पहले कभी जो थोड़े बहुत हुए भी लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ होता था और उधर दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहे होते हैं। तो कराची में इस तरह के सीन ही देखे लोगों ने। अच्छा, एक तो ये कि ये जो सर्वे आपने इस हवाले से बात की है ये, और इस हवाले से मैं बिलखसूस कोरोना वैक्सीन के पर्सपेक्टिव में कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि मैंने खुद कोरोना वैक्सीन की 1 डोज मुझे लग गई है। तो दूसरा ये कि मैं वहाँ पे एक्सपो सेंटर में एस्ट्राजेनेका जो है वो वाली डोज लगी। तो मैं बताना ही चाहूँगी कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले थ्रू मीडिया कनेक्शन ही है, कनाडा में होते हैं और कनाडा की लैब 4 यानी कि उनकी टॉप लैब जो है, हमारे प्रोग्राम के व्यूअर भी हैं, वो व्यूअर हैं बड़े, बल्कि बड़े फैन भी हैं आपके भी और हम सब के। तो वो यही मुझसे बात कर रहे थे। कई दफ़ा उनसे बात हुई, मैंने बाकायदा उनसे इस हवाले से भी बात की कि मैंने वैक्सीनेशन खुद भी करवानी थी। उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन जहाँ पे सारी इसके ऊपर रिसर्च होती है और बना रहे हैं, मैं वहाँ पे हूँ। और चूंकि वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं तो वो ज़ाहिर है एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे वहाँ पे हैं। तो वो कह रहे थे कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लगवाएं। उन्होंने कहा दुनिया में जो भी कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन कहीं पे आया है वो बॉडी ऑलरेडी जो है होती हैं, ऑलरेडी किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से कोई इशू होता है तो टीका लगवाया और उसकी तरफ लगा के शायद उसकी वजह से कुछ हो गया। तो इसके अलावा उनके ख्याल में इसके अलावा और कोई इसका इफेक्ट नहीं है कि आधे लोग जो हैं उनको हो सकता है एक दिन बुखार हो जाए या थोड़ा बहुत लो फील करें वो अपने आप को कि टीका लगा हुआ है। ज़ाहिर है एक वो प्रोसेस शुरू होता है, दवाई अंदर डाली जाती है तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं। तो इसके अलावा कह रहे थे कि 50% लोगों में वो भी सिम्पटम नहीं आते। तो इस वजह से मैं ये पैगाम कम से कम पाकिस्तानियों को सबको देना चाहती हूँ जो सुन रहे हैं इस वक्त कि बिला झिझक जाएं और जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर एक तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जिस तरह से अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे, इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उम्रा हज के हवाले से प्रॉब्लम्स आएंगे और ये सारी की सारी बातें जो है जेहन में रखते हुए इसके हवाले से डरना नहीं चाहिए। जो मिथ्स हैं, कल जो एक स्टोरी चल रही थी अखबारों में भी छपा कि वो एंटीबॉडीज इतनी बन जाएंगी कि वो बॉडी खा जाएंगी और बंदा मर जाएगा। ये मेरा ख्याल है किसी साइंटिस्ट के हवाले से खबर चल रही थी और मैंने उसको फॉलो भी किया। तो आई थिंक दैट वाज जस्ट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और वो फिर फेक भी प्रूव हो गई बाद में। जी, हॉक्स हैं, अफवाहें हैं और ये जो ऊपर में वो क्या कहते हैं मकनातीस से चिमटाना, ये सब जी ड्रामे हैं।
اور بلب چل گیا۔ پروپیگنڈا ہے اور بلب جلانا جو ہے یہ سارا کچھ، خدارا اس سے گمراہی سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔